بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ خود آپ اپنے دم میں سیاد آ گیا۔ ناظرین، آج کے ولاگ کا آغاز تازہ ترین خبر سے کرتے ہیں، پھر پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ بات کریں گے اور جو 6 مگوئیاں چل رہی ہیں اگلے کچھ دنوں کے اندر پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا، کتنی حدت مزید پیدا ہوگی، کہاں پہ شانتی ہو جائے گی، کن کی زبانیں بند ہو جائیں گی اور کون زیادہ بولنا شروع ہو جائے گا، اس سب پہ بات کریں گے۔ لیکن بات تازہ ترین خبر کے ساتھ۔ برطانیہ سے خبر آئی ہے کہ ہمارے وزیراعظم شہباز شریف صاحب کو 30,000 پاؤنڈز کا جرمانہ عائد کیا جا چکا ہے۔ ڈیلی میل کا جو کیس تھا، اس کیس کے اندر ہمارے وزیراعظم کو جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ یہ کیس کیا وزیراعظم پہ تھا یا وزیراعظم نے کیس کر رکھا تھا، یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم پہ کیس کروایا گیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ ڈیلی میل نے ایک آرٹیکل چھاپا تھا، اس آرٹیکل کے اندر حوالہ دیا گیا تھا کہ یہ جب چیف منسٹر تھے 1997 میں، 1999 میں، پھر 2008 میں اور 2008 سے 2018 میں جب یہ بطور وزیر اعلیٰ ان کے انڈر بے شمار ڈپارٹمنٹس تھے تو انہوں نے منی لانڈرنگ کی، بہت سی جگہوں سے کک بیکس کی صورت میں پیسہ لیا اور فنڈز جو بین الاقوامی سطح سے پنجاب حکومت کو موصول ہوتے تھے اس میں بھی خورد برد کی گئی۔ یہ ایک پورا آرٹیکل تھا اور یہ آرٹیکل کی تحریر تھی۔ یہ آرٹیکل کا چھپنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر کافی سیاست کی۔ پاکستان تحریک انصاف نے ملامت کا بھی انہیں نشانہ بنایا اور ان کے اوپر ہرزہ سرائی بھی کی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر ایک دھبا لگا۔ تب جا کے شہباز شریف صاحب نے، جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر بن چکے تھے، انہوں نے ڈیلی میل کے اوپر ہرجانے کا کیس کر دیا کہ ڈیلی میل نے بغیر کسی شواہد کے میرے اوپر ایسے سنگین الزامات لگائے ہیں جس کے شواہد ڈیلی میل کے پاس موجود نہیں ہیں۔ اب ڈیلی میل کے اوپر جب ہرجانے کا کیس ہوا تو ڈیلی میل نے 50 صفحات پہ مشتمل ثبوت فراہم کیے عدالت کو۔ عدالت کو جب ثبوت فراہم کیے گئے تو اس کا جواب مانگا گیا پھر شہباز شریف صاحب سے، تو شہباز شریف صاحب بیشتر پیشیوں کے اوپر اپنے وکیل کے ذریعے کوئی مطمئن کر دینے والا جواب جمع نہ کرا سکے۔ اب یہ ایک ایسے وقت میں فیصلہ آیا کہ جب شہباز شریف صاحب خود بھی لندن میں موجود ہیں، اس وقت میں ان کے وکیل یہ کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، اس لیے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے، ان کی اپنی کچھ مصروفیات ہیں۔ یاد رہے کہ وہ لندن میں موجود ہیں جب ان کے وکیل یہ پلی لے رہے ہیں عدالت کے اندر کہ وہ وزیر اعظم ہیں، مصروفیات کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے، تو ہمیں مزید وقت دے دیا جائے، آپ اس کو تھوڑا سا التوا ہمیں دے دیں، ہم بعد میں آپ کو جواب جمع کروا دیں گے۔ عدالت نے وہاں پہ یہ بات کی کہ چاہے کوئی وزیر اعظم ہو یا چاہے عام فرد، عدالت کی نظر میں وہ برابر ہوتا ہے۔ ہم یہ بات قطعی طور پہ نہیں ماننے کو تیار کہ وہ وزیر اعظم ہیں تو ان کی مصروفیات ہیں۔ عدالت کی جو کارروائی ہے اس کے اندر دخل اندازی نہ آپ بطور وزیر اعظم دے سکتے ہیں نہ کوئی عام شخصیت، سارے برابر ہوتے ہیں انصاف کے تقاضے کے مطابق۔ تو اگر وہ اپنا جواب جمع نہیں کروا سکے تو وہ اپنا کیس ہار گیا۔ 30,000 پاؤنڈ کا انہیں جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ وہ ڈیلی میل کو انہوں نے یہ جرمانہ ادا کرنا ہے جو انہوں نے ہر جانے کے لیے پیسے طلب کیے تھے، اب اس کے مد مقابل انہیں خود پیسے دینا پڑیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب لندن میں موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر بڑا واویلا مچایا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے یہ ناموں پہ مشاورت کر لینی چاہیے کہ وہ اس وقت ملک کے مقبول لیڈر ہیں تو ان کے ساتھ مشاورت ہونی چاہیے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ بات کی کہ یہ تو وزیر اعظم پاکستان کا استصواب رائے ہے، اس پہ کسی دوسرے کو شامل رائے کرنا یہ کیسے مناسب ہے، یہ آئین اور دستور کے مطابق تو ہو نہیں سکتا، بائے بک اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اس لیے ان کے ساتھ مشاورت کس طریقے سے ہو جائے، مشاورت کسی کے ساتھ نہیں کی جائے گی، صرف وزیر اعظم پاکستان جو فیصلہ کریں گے وہی پاکستان سب کو منوان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ وزیر اعظم کی استصواب رائے ہے، بائے بک آپ کسی اور کے ساتھ مشاورت نہیں کر سکے، جس کی آج کچھ حد تک تصحیح جو ہے وہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب یہ کر چکے ہیں کہ مشاورت ہو سکتی ہے لیکن فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہے۔ اب وہ مشاورت جو ہو سکتی ہے اس کے لیے کچھ نام وہ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کر سکتے ہیں، آپ اپنے بھائی کے ساتھ بھی مشاورت کر سکتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ تاحیات نااہل ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ پاکستان کی عدالتوں میں مطلوب ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ان کا پاکستان سے پاسپورٹ منسوخ ہوا تھا اور انہیں اسپیشل سفارتی پاسپورٹ جاری کیا گیا، ان کے ساتھ مشاورت ہو سکتی ہے لیکن دوسروں کے ساتھ مشاورت نہیں ہو سکتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے گلے کا اظہار کیا ہے، علی موسیٰ گیلانی صاحب نے یہ بات کی کہ ہم سے تو ابھی تک کوئی مشاورت نہ ہو سکی، جمعیت علماء اسلام فیس سے بھی مشاورت نہ ہونے کی باتیں منظر عام پہ ہیں۔
پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اطلاعات یہ ہیں، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہمیں بھی شامل ہے، گفتگو کر لیتے، ہم سے بھی کوئی رائے لے لیتے، ہم بھی تو آپ کے اتحادی ہیں، ہمارے ہی سر پہ آپ حکومت کر رہے ہیں، ہم سے تو کوئی گفتگو نہیں کر رہے، آپ اپنی مرضی سے شخص کی تعیناتی کریں گے۔ تو جس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جو نام میں دے رہا ہوں یہی نام فائنل ہوں گے، ان میں سے ہی آپ کو اوپر نیچے نام کرنا پڑے گا۔ اب اس میں خان صاحب کے جو تجویز کردہ 3 نام تھے جو ذرائع یہ بتاتے ہیں وہ ان میں شامل نہیں ہیں۔ بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت اگر وہ مشورہ کرنے گئے ہیں بڑے میاں صاحب سے اور وہ اس کا ببانگ دوہل اعلان بھی کر دیتے ہیں تو پھر میاں صاحب کے اوپر پریشر بھی آئے گا، وہ مخالف جماعت کا آئے گا، پاکستان تحریک انصاف کا آئے گا کہ آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں، ایک اہم تعیناتی کے اوپر، یہ پاکستان کے سیکرٹ ایکٹ کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ ایک سیاسی ہوا تو بنے گا۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون ببانگ دوہل اس کا کبھی اعلان نہیں کرے گی کہ لندن میں جا کے مشاورت ہوئی ہے۔ کہیں نہ کہیں بیانات تو منظر عام پہ آ رہے ہیں لیکن اس کا قطعی طور پہ اعلان نہیں کیا جائے گا کہ یہ مشاورت لندن کے اندر ہوئی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کی۔ جب آپ اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت نہیں کریں گے تو پھر کتنی دیر تک یہ جو سیاسی مفادات کے تحت آپ اکٹھے ہیں آپ کے مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا؟ یہ بہت بڑی پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ سیاسی جماعتیں جو وفاق کے اندر اتحاد کے طور پہ موجود ہیں ان کے اندر باتیں کھل کے منظر عام پہ آنا شروع ہو جائیں گی، اس کے لیے 10 سے 15 دن ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اسے اپنے پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ استعمال کرے گی۔ اب پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ کتنا ہوگا یا نقصان کتنا ہوگا یہ بات کی بات ہے، لیکن پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ ایک موقع موجود ہے پی ٹی آئی کے پاس۔ اب پی ٹی آئی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویہ اپنا رہی ہے جس کے اوپر بہت سے اب دھڑے جو ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک سائیڈ لینی چاہیے، یا تو سائیڈ یہ لیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا یا تو سائیڈ یہ لیں کہ یہ ظالم حکمران ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو بھی رگڑی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی رگڑی جائیں۔ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین یہ رائے رکھتے ہیں تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی رائے بھی ایک ٹیکنیکل ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ نئے انتخابات کے لیے ہم بات کس سے کریں؟ وفاقی حکومت سے کریں؟ تو وفاقی حکومت میں کوئی ایک جماعت تو موجود نہیں ہے، 13 جماعتوں کا یہ مجموعہ ہے۔ اب ایک مانتا ہے تو دوسرا نہیں مانتا، تیسرا مانتا ہے تو پہلے والے کو منانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ہم وہاں پہ بات کریں تو کس سے کریں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے بیرون ممالک میں قوتیں جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں بات کی جائے تو کس سے کی جائے۔ پی ٹی آئی بھی یہ کہتی ہے کہ وفاق میں موجود کس جماعت سے بات کریں؟ پاکستان مسلم لیگ نون سے کریں تو پیپلز پارٹی کہے گی ہم بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، پیپلز پارٹی سے کر لیں تو پی ایم ایل این کہے گی وزیر اعظم تو ہمارا لگا ہوا ہے، ان دونوں سے کر لیں تو مولانا فضل الرحمان کو کون رام کرے گا، ان تینوں سے کر لیں تو ان تینوں کی آراء کس حد تک یکساں ہو سکتی ہے اس کی گارنٹی کون دے گا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ان کی آراء ہی یکساں نہیں ہو سکتی تو پھر بات تو کسی اور سے کی جائے گی، لیکن بات اگر کسی اور سے کرنی ہے تو اس کے لیے پریشر ڈیولپ کرنا پڑے گا، اس طریقے سے بات نہیں ہو سکتی کہ آپ صرف اپنا مطالبہ رکھیں اور بات منظور ہو جائے۔ پی ٹی آئی کی بات ٹیکنیکل ہے، لیکن دوسری طرف وفاقی حکومت سے آپ یہ پوچھ لیں کہ قبل از وقت انتخابات میں آپ کو پریشانی کیا ہے جو آپ کو اگلے 5 سے 6 ماہ میں پریشانی نہیں ہوگی، تو ان کا بھی ایک بہت بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے۔ وہ اس بات پہ تو قوی امید اور یقین رکھتے ہیں کہ اب اگر ابھی الیکشن کو اناؤنس کر دیا جائے تو سب سے زیادہ ٹکٹ لینے کے امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے ہوں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے پریشر پہ انتخابات ہو بھی جائیں تو تب بھی یہ جو زیادہ امیدوار ہیں یہ ہمارے حق میں جائیں گے۔ اس کی ایک بڑی وجہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم 2 سے 3 ماہ الیکشن اناؤنس ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسے اقدامات کر لیں جو عوام کے لیے بہتری کا باعث ہوں، تو فرض کر لیجئے کہ 14 امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، 14 میں سے ٹکٹ کسی ایک کو ملنا۔ اب ایک کو ٹکٹ اگر جاری کیا جاتا ہے تو پھر جو 13 ہیں وہ 13 کے 13 یکساں رہ کے تو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت نہیں کریں گے۔ ان میں سے کچھ نہ کچھ باغی بھی ہوں گے کہ بھائی میں نے تو بہت کام کیا تھا، میں حقیقی کارکن ہوں، میں نظریاتی کارکن ہوں، مجھے ٹکٹ دیا نہیں گیا، یہ پیرا شوٹر تھا یہ اسے ٹکٹ دے دیا گیا، یا اس کے پاس پیسہ زیادہ تھا، یا اس کی سلام دعا بہت اچھی تھی اسے ٹکٹ دے دیا گیا، مجھے ٹکٹ نہیں دیا۔ وہ جو متنفر ہوگا اس متنفر کا جو قبیلہ ہے اس کا فائدہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اٹھائے گی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ کسی نہ کسی حد تک ٹیکنیکل پوائنٹ ضرور ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا جو دھڑا ہے تو دھڑے میں ابھی تک کتنے افراد موجود ہیں۔ موجودہ صورتحال کے اندر اب دھڑے ہی ایسے اکھاڑ پچھاڑ کے ان کی حیت تبدیل ہو چکی ہے، شکل و اتوار تبدیل ہو چکے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا دھڑا جو تھا اس کی قیادت اب یہ خود کر رہا ہے کہ دھڑے اپنے فیصلے آپ کر رہا ہے۔ اب زیادہ تر کارکنان جو ہیں وہ اپنے فیصلے آپ کرتے ہیں، جو مقامی قیادت ہے اس کے بغیر ہی وہ سڑکوں پہ موجود ہیں، سڑکوں کی بندش کی ہوئی ہے، راستے بلاک ہیں اور وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے کہ اگر متنفر شخص کو بھی آپ نے قابو میں کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کتنے ٹیکنیکل پوائنٹس موجود ہیں، کارکن اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پہ بھی کوئی ایج ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو ایج حاصل کرنا چاہتی ہے اس کے اوپر بھی بہت بڑے سوالیہ نشان پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ نے جو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ پکڑا ہے ویلڈ تو ہے، لیکن اس کے نتائج آپ کے حق میں نکلیں گے اس کی گارنٹی موجود نہیں ہے۔
पाकिस्तान के ताज़ा तरीन इस वक्त सूरत हाल के तनाजुर में जो वफाकी हुकूमतें हैं, एक तो हर्जा आराई का सामना भी करना पड़ रहा है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वफाकी हुकूमत की जानिब से, लेकिन उनकी एक बात कहीं ना कहीं हद तक जो माहिर कानून है वो यकसाई दिखाई देती है कि जो मतन FIR का है वो विक्टिम के मतन के मुताबिक ही दर्ज हो सकता है। वो अगर किसी की निशानदेही करना चाहता है, किसी को नामजद करना चाहता है, तो उसी की मर्जी के मुताबिक होगा। वो ये समझते हैं कि अगर उसकी मर्जी के मुताबिक हो तो ये विक्टिम के मुखालिफ भी जा सकता है अगर वो गलत बयानी करेगा, क्योंकि गलत बयानी के चक्कर में अगर उसके पास कोई सबूत मौजूद नहीं है और उसने सिर्फ ज़बानी कलामी या पॉलिटिकल स्टंट की खातिर किसी का नाम ले दिया है और सबूत उसका मुस्तनद उसके पास मौजूद नहीं है, तो ये उसके गले पे आन पड़ेगा। माहिर कानून इस पे मुत्तफिक हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल हजरात हैं वो इसको पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, मुखालिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी को डैमेज करने के लिए। किसी हद तक वो उसमें कामयाब भी होंगे, क्योंकि बहुत से अफराद नित नई खबरों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये राय रखते हैं कि इनका नैरेटिव एक नहीं रहा, ये बटे हुए हैं। एक तरफ से पैगाम कुछ और आता है, फिर हिदायतनामा कुछ और जारी किया जाता है, एहतजाज खत्म करने की कॉल दी जाती है, फिर उसके साथ साथ सड़कें भी ब्लॉक कर दी जाती हैं। तो ये हिदायतनामा आ कहां से रहा है? कोई एक पॉलिसी गाइडलाइन क्यों नहीं वजह हो रही? ये मुख्तलिफ नजरियात क्यों सामने आ रहे हैं? इसके लिए खान साहब को सोचने की जरूरत है। खान साहब, अगर आपने अपनी जमात को मुत्तहिद रखना है तो ये वो मौका है कि जब आप सेकंड लीडरशिप को सड़कों पे निकाल चुके हैं तो एक गाइडलाइन आप अपनी भी दीजिए। ये ना कीजिए कि मकामी क़यादत के ऊपर छोड़ दीजिए या सेकंड लीडरशिप के ऊपर छोड़ दीजिए। एक गाइडलाइन जरूर दीजिए और वो नैरेटिव के हवाले से दीजिए कि आपके कारकुनान को नैरेटिव कौन सा अपनाना चाहिए, क्योंकि जब आपकी तरफ से वाज़े पॉलिसी गाइडलाइन नहीं आती, फिर सर्कुलेट होते हैं जाली आपके खत जिसके ऊपर लिखा जाता है कि ये नैरेटिव रखना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए। अब उसका फायदा भी कोई और उठाता है, तो इसलिए एक खत वाज़े तौर पे आपको जारी ये करना चाहिए कि कारकुनान ने लाइन कौन सी पकड़नी है, ताकि कारकुनान उस पर अमल पैरा रहे और आपको भी कुछ एज मिले। वफाकी हुकूमत तो एज उठाने के चक्कर में है, कितने दिनों में उठाती है ये एक अहम सवाल है। अगले 10 से 15 दिन इंपॉर्टेंट है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।